شروع کریں میں. السلام علیکم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سوری سب سے پہلے کہ میں لیٹ ہو گئی. تو اب ہم سورہ توبہ پڑھ رہے تھے، اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. سورہ توبہ کا آغاز ہم نے دیکھا کہ کتنی ناراضگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے عرب کے لوگوں کو، مشرکین مکہ کو 3 آپشنز دیے گئے کہ یا تو اسلام قبول کرو، یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور یا یہ جگہ چھوڑ کر چلے جاؤ، کیونکہ اب یہ اسلام کا مرکز ہے اور اب عرب میں اسلام کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہیں ہو سکتی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے لوگوں کو ڈسکس کریں، اور اس میں منافقین کے کردار کو جو ہے وہ بار بار ڈسکس کیا جا رہا ہے. اور جب یہ 5 رکوع ختم ہو گئے اس وقت کے یہ تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جنگ جو سورہ انفال تھی وہ غزوہ بدر کے بارے میں تھی، جو کہ اسلام کی پہلی جنگ تھی. اور پھر یہ جو تھی سورہ توبہ، یہ غزوہ تبوک کے بارے میں تھی، جو کہ مسلمانوں کی آخری جنگ تھی. اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ پھر حالات و واقعات مسلمانوں کے حق میں ہو گئے. تبوک کے بعد جو تھے وہ بالکل جزیرۃ العرب میں اسلام پختہ ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد تو پھر تھوڑا ہی وقت تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی آتی رہی. تو اب یہاں تھوڑا سا ذکر آیا تھا جب ہم کل پڑھ رہے تھے منافقین کے بارے میں، کہ وہ جانا نہیں چاہتے تھے. ان کا خیال تھا کہ سپر پاور سے ٹکر لے رہے ہیں تو بچ کے یہ نہیں آئیں گے، تو معذرتیں کر کر کے رک رہے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو تھا اجازت دیتے جا رہے تھے کہ وہ رک جائیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کیا کہ انہوں نے جانا تو تھا نہیں، کم از کم ان کا نفاق ظاہر ہو جاتا. اب جو ہے تھوڑے سے حالات و واقعات ہم نے کل کے سبق میں پڑھے تھے، اور اب یہاں پہ جو شروع ہو رہا ہے، آغاز ہو رہا ہے، وہ واپسی کا سفر ہے. اور واپسی کے وقت کیا حالات و واقعات ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ پہلے سے بتا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ صحیح طرز عمل بھی سکھا رہے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صحیح طرز عمل کیا ہے، اور منافقین کا رویہ کیا ہے، اور آگے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو کیا احکامات دیے جا رہے ہیں. تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے، مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے. اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں. اب اللہ اور اس کا رسول تمہارا طرز عمل دیکھے گا، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے. وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو، یعنی کہ اگنور کرو اور درگزر کرو. تو بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو. یہاں پہ صرف نظر سے مراد ہے کہ قطع تعلق ہی کر لو، کیونکہ یہ گندگی ہیں، اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی. یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا. کچھ لوگوں نے تو تبوک کے سفر سے پہلے آ کے معذرت کرنے کی ضرورت ہی نہ سمجھی تھی. انہوں نے کہا انہوں نے کون سا واپس آنا ہے، ہم خام خواہ جا کے جو ہے معذرتیں پیش کریں. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، ان کو خبر مل رہی تھی، تو اب ان کو فکر ہو رہی تھی کہ ہم کس طرح سے فیس کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی ان کا رویہ بتا دیا، اور ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے دی کہ اب آپ نے ان کو اگنور کرنا ہے، ان کو منہ نہیں لگانا. یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں
اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کے حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے۔ اب ایسا تھا کہ جو مدینہ کے لوگ تھے نا، وہ تو نمازیں پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے کیونکہ قریب ہی رہتے تھے، اور ہر وقت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا کرتے تھے، ان کی باتیں سنا کرتے تھے، ہر نئی وحی کا ان کو فوری طور پہ علم ہو جاتا تھا۔ لیکن جو دور کے علاقوں کے رہنے والے تھے، وہ نہ تو آپ کی خدمت میں ہر وقت حاضر ہوتے، نہ ان کو وحی کی ساری تعلیمات کا علم ہوتا، اس لیے ان کے دلوں میں ویسے بھی سختی تھی۔ ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ گاؤں کے رہنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سخت دل ہوتے ہیں، اور شہروں کے رہنے والوں کے دلوں میں تھوڑی سی نرمی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو مدینہ سے باہر رہنے والے، ڈیزرٹ میں رہنے والے لوگ تھے، ان کا حال بیان کریں کہ یہ مدینہ میں رہنے والوں سے زیادہ سخت ہیں، اور ان کی جو منافقت ہے وہ بھی زیادہ سخت ہے۔ ان بدویوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو رائے خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ کسی سلطنت کے زیر اثر تو کبھی رہے نہیں تھے، ٹیکس وغیرہ تو انہوں نے کبھی ادا ہی نہیں کیے تھے۔ اب جب اسلام آیا، انہوں نے اسلام کو قبول کیا، تو پھر ان کو زکوٰۃ بھی دینی پڑتی تھی، اور اسی طرح جہاد کے لیے بھی خرچ کرنا پڑتا تھا، یا اسی طرح کوئی اور ضرورت آتی تو ان کو خرچ کرنا پڑتا۔ تو چونکہ ان کو خرچ کرنے کی عادت نہیں تھی، تو اس لیے پھر اس کو زبردستی کی اپنے اوپر چٹی سمجھتے تھے، اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وفات پا جائیں، تاکہ یہ جو اسلام کا مسئلہ شروع ہوا ہے یہ ختم ہو جائے اور ہم اپنی پہلی زندگی کی طرف لوٹ جائیں۔ کہ تم کسی چکر میں پھنسو تو وہ اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا قلادہ اتار پھینکے جس میں تم نے انہیں کس دیا ہے، حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور انہی بدویوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہاں، وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے، اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں جنت کا ذکر کرتے ہیں تو دوزخ کا بھی ذکر کرتے ہیں، جب برے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں تو اچھے لوگوں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جب ان بدویوں کی بات کی جو منافق تھے، تو ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بھی بات کی جو بدوی تھے لیکن وہ مخلص تھے۔ تو پہلے والے لوگ تو خرچ کو چٹی سمجھتے تھے، لیکن یہ خوش دلی سے خرچ کرتے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب جو ہے وہ اعلیٰ صفات جو ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں۔ وہ مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان کو پر لبیک کہنے میں سبقت کی۔ اب کوئی چلتا ہے، کوئی مثلاً تحریک چلی، اس کو پیش کیا گیا، اب پتہ تو نہیں ہے نا کہ اس تحریک کا انجام کیا ہوگا، لیکن جو لوگ اس تحریک کو سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ تو بہت اچھا پلان ہے، اس کو جوائن کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اسلام آیا، اب کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اور انہوں نے جب اس کو درست سمجھا تو اس کو قبول کر لیا، اور اس کے لیے جان مال کی قربانیاں بھی کرنی شروع کر دیں۔ تو ایسے لوگ جو سبقت لے گئے، ان کے درجے جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہت بلند ہے۔ ابھی آگے آئے گی یہ بات، لیکن جب اسلام اسٹیبلش ہو گیا، پھر آپ کوئی نیکیاں کرتے ہو، اسلام قبول کرتے ہو، اس کے لیے خرچ کرتے ہو، تو اس کا درجہ ویسا درجہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ اچھا، ابھی اللہ نے فرق نہیں کیا
قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کہ ان کے درجے بہت بلند ہیں، حالانکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اچھا ہی وعدہ کیا ہے۔ اب وہ لوگ جو منافق ہیں، نچلا درجہ، پہلے اعلیٰ درجہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اب نچلا درجہ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ تمہارے گرد و پیش میں جو بدوی رہتے ہیں ان میں سے بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ 3 سزاؤں کا ذکر ہے نا۔ پہلی سزا دنیا میں ذلیل و خوار ہونا، دوسری سزا قبر کا عذاب، اور تیسری سزا ہے جو بڑی سزا ہوگی جو کہ آخرت میں ان کو ملے گی۔ اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ قبر کا عذاب بھی ہوگا۔ اب یہ ہیں کچھ لوگ تھے جو صرف اگرچہ ہر مارکے میں حصہ لیتے رہے، لیکن یہاں پر اپنی فطری کہنا چاہیے یا کسی سستی کی وجہ سے، کسی کوتاہی کی وجہ سے نہ جا سکے، اور بعد میں وہ بہت زیادہ پچھتائے۔ اس میں 2 گروپس کا ذکر ہمیں قرآن میں ملتا ہے، ایک تو ابو لبابہ اور ان کے 6 ساتھی تھے، اور دوسرا ہمیں ابھی آگے جائیں گے تو ذکر ملے گا، ان کا ذکر جب آئے گا تو میں نام ان کے بتاؤں گی۔ یہاں پہ ابو لبابہ اور ان کے 6 ساتھیوں کا ذکر آ رہا ہے۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، ان کا عمل مخلوط ہے، کچھ نیک ہے اور کچھ بد، یعنی وہ نیکیاں بھی کماتے رہے ہیں، جنگوں میں وہ حصہ لیتے رہے ہیں۔ بعید نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان کے اموال سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ، اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے توبہ کے بارے میں کتنا زیادہ بیان کیا نا یہاں پہ۔ تو ابو لبابہ کا یہ تھا کہ ان کے ساتھی کسی وجہ سے نہ جا سکے، پھر ان کو بہت افسوس ہوا۔ پھر جب ان کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں، اور منافقوں کے یا نہ جانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے سخت جو ہے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، تو یہ خود سے خود جو تھے ستونوں سے انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا کہ ہم خود اپنی کوتاہی کی سزا دیں گے اپنے آپ کو، اور نہ کھاتے تھے، نہ پیتے تھے، نہ سوتے تھے، اور بے ہوش ہو کے گر پڑتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی معافی کا یہاں پہ اعلان کیا، اور پھر یہ کہا کہ اگر یہ فدیے کے طور پر یا اپنے دل کی خوشی سے کنٹریبیوشن دینا چاہیں گے تو ان کو قبول کرو۔ پہلے لوگوں کے لیے تو منع کر دیا تھا نا اللہ تعالیٰ نے کہ تم نے ان سے نہیں لینا، ان کا مال قبول نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ چونکہ مخلص تھے، انہوں نے فزیکلی بھی اپنے آپ کو سزا دی، اور اس کے بعد پھر اللہ کی رضا کے لیے کچھ خرچ بھی کرنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے کہا کہ ان کا یہ مال جو ہے وہ قبول کرو، اور ان کے لیے بھی جو ہے دعائے رحمت کرو جس سے ان کو تسکین ملے گی۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے۔ یعنی ابھی بھی ان کو تھوڑی سی تنبیہ کی گئی ہے کہ آئندہ ایسی غلطی نہ کرنا۔ پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر از سر نو مہربان ہو جائے، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے۔ تو کچھ لوگوں کے بارے میں ابھی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ نہیں سنایا۔ اب جو ہے مدینہ میں خزرج قبیلے کا ایک شخص تھا جو کہ عیسائی ہو گیا تھا، اور پھر اس نے بہت علم بھی حاصل کیا تھا، اور اسی طرح وہ راہبانہ زندگی بھی گزارا تھا، تو اس کا بہت بڑا مقام تھا، ابو عامر راہب کے نام سے وہ جانا جاتا تھا۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو لوگ اس کے پاس سے ہٹ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے حاضر ہو گئے،
تو اس کو بڑا غصہ چڑھا، حالانکہ اگر یہ آ کے خود بھی جوائن کرتا تو اس کو اور عزت اور فضیلت ملتی، لیکن اس نے تو دشمنی کا رویہ اختیار کیا اور مدینہ میں ہی رہا، اور مدینہ میں رہ کے یہ منافقوں کو بھی شے دیتا تھا اور یہودیوں کو بھی شے دیتا تھا، اور مکہ کے لوگوں کے ساتھ بھی اس کا جو تھا تعلق واسطہ تھا، اور ان کو اکساتا رہتا کہ وہ حملہ کریں تاکہ مسلمان ختم ہوں اور پھر اس کا جو سٹیٹس ہے وہ واپس آ جائے۔ اس نے پھر یوں کیا کہ جب بدر میں اور احد میں اور جنگ احزاب میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، کہہ سکتے ہیں کہ فتح ہوئی، بہرحال مکہ فتح جب ہو گیا تو پھر اس نے یوں کیا کہ اس نے اپنے تعلقات ان سے بڑھا لیے، شاہ روم وغیرہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطوط بھیجے تھے نا تو دو لوگوں کا، ایک کا تو خیر بہت ہی نیگیٹو تھا، ایران کے بادشاہ کا جس نے ان کا خط پھاڑ دیا تھا، اور روم کا بادشاہ اگرچہ خود اسلام لانا چاہتا تھا لیکن اس کی قوم اسلام لانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے پھر اس نے روم کے بادشاہ سے اپنے تعلقات جو تھے وہ بڑھائے کہ ایک خطرہ ہے، اس سے آپ کو جو ہے بچنا چاہیے، اس کی تیاری کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ اور اس خط و کتابت کے لیے اس کو ایک مرکز چاہیے تھا مدینہ کے اندر، تو اب اگر کسی گلی محلے کے کسی گھر کو یہ مرکز بناتے تو کیا ہوتا، لوگ مشتبہ ہو جاتے کہ کون لوگ آ کے یہاں ٹھہرتے ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر مسجد کسی شکل بنائی اور پھر کہا کہ چونکہ بارش اور سخت گرمی کے موسم میں ضعیف اور کمزور لوگوں کو مسجد نبوی میں آنے میں تکلیف ہوتی ہے تو ہم آسانی کے لیے یہ مسجد بنا رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی درخواست کی کہ آپ اس میں آ کے نماز پڑھیں تاکہ اس کا افتتاح ہو جائے۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تبوک کی تیاری کر رہا ہوں، بعد میں جب وہاں سے آؤں گا تو پھر میں دیکھوں گا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں نہیں گئے۔ تو وہ اصل میں سازشوں کا ایک گڑھ تھا اور اس کو پھر مسجد زرار کا نام دیا گیا۔ تو اب اس کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ آیتیں نازل کر رہے ہیں کہ، اور یہ جو روم کا بادشاہ بھی تھا نا وہ اس کے اکسانے پر مسلمانوں کے خلاف وہ کرنا چاہ رہا تھا، کوئی کارروائی کرنا چاہ رہا تھا۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور خدا کی بندگی کرنے کی بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں، اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے۔ وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی، وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ تو سب سے پہلی مسجد کون سی بنی تھی؟ مسجد قباء بنی تھی۔ تو وہاں نماز پڑھنے والوں کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ پاکیزہ رہتے ہیں تو دوسرے لوگوں کو بڑی ہوئی کریت ہوئی کہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی کا ذکر کیا۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہم طہارت کے لیے مٹی کے ڈھیلوں کے علاوہ پھر پانی سے بھی طہارت کرتے ہیں، تو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند کیا۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات گگر پر اٹھائی اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری۔ جب دریا بہتا ہے نا تو بعض اوقات ایک جگہ ٹکراتا ہے اور اوپر سے زمین ایسے ہی ہوتی ہے، پلین ہوتی ہے، جیسے مری جاتے پرانی سڑک پہ آپ کو نظر آتا تھا۔ بڑا غصہ آتا تھا کہ یوں کیوں اکیلی کر دی گئی ہے سڑک، اتنی ٹریفک ہو رہی ہے۔ تو پھر جب ہم گول گھوم کے اس طرف جاتے تھے تو پتہ لگتا تھا اوپر سے سڑک جو ہے وہ سیدھی ہے اور اس کے نیچے سے جو ہے ساری مٹی اور بنیاد جو ہے وہ کھائی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان کر رہے ہیں کہ اوپر سے زمین ہے لیکن نیچے اس کی بنیاد کوئی نہیں ہے۔ تو یہ کس مسجد کا ذکر کر رہے ہیں؟ مسجد قباء، جس کی بنیاد اللہ کی رضا پر رکھی گئی، اور یہ مسجد جس کو مسجد کہا گیا لیکن اس کی بنیاد کس پر ہے؟
کفر پر ہے اور اس کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، اور آخر کار اس کا انجام کیا ہوگا کہ یہ اپنے جو ہیں جو اس کو آباد کرنے والے ہیں ان سمیت یہ جہنم میں جا گری۔ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں بجز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں۔ اللہ نہایت باخبر اور حکیم و دانا ہے۔ اب اس میں یہ کہ کفر و شرک اور منافقت ان کے دل میں اتنا زیادہ جگہ پکڑ چکی ہے کہ اس کو نکلنا اب ناممکن ہے۔ کفر و شرک اسی وقت نکل سکتا ہے جب ان کے دلوں کو پارا پارا کر دیا جائے، یعنی کہ مرتے دم تک ان کا کفر و شرک جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ نہایت باخبر اور حکیم و دانا ہے۔ تو اس میں پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے سے پہلے، کیونکہ حضور نے کہا تھا نا کہ میں تبوک سے واپس آؤں گا تو یہاں پہ آ کے نماز پڑھوں گا، تو انہوں نے پھر کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جا کے میرے آنے سے پہلے اس کو گرا دیں، اور وہ مسجد جو تھی، جو مسجد تو نہیں تھی، مسجد کے نام پر بنائی گئی مسجد زرار کو آپ کے مدینہ آنے سے پہلے پھر گرا دیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ آپ کو کسی اچھی جگہ پہ گھر بنانا ہو تو آپ کو زیادہ مال دینا پڑتا ہے کہ کم؟ زیادہ دینا پڑتا ہے نا۔ تو اعلیٰ ترین جگہ پر گھر بنانے کے لیے آپ کو کیا دینا پڑے گا؟ اپنے نفس کی اور اپنے مال کی اعلیٰ ترین چیزیں جو ہیں وہ پیش کرنی پڑیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ جب تم اپنے نفس سے اور اپنے مال سے میرے آگے حاضر ہوگے تو میں اس کا بدلہ تمہیں کیا عطا کروں گا؟ جنت کی شکل میں عطا کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی صفات بتائی ہیں کہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے۔ جب لڑنے کے لیے نکلیں گے تو دو ہی صورتیں ہیں نا، کہ آپ یا کسی کو مارو گے اور یا خود مر جاؤ گے۔ ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے، تورات اور انجیل اور قرآن میں، یعنی صرف مسلمانوں سے یہ وعدہ نہیں کیا، اپنے اپنے وقت میں سب سے یہ وعدہ کیا گیا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان اور اپنا مال کھپائے گا تو اللہ تعالیٰ بدلے میں اس کو جنت عطا کریں گے۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب ان کی جو ہے اور صفات بتائی جا رہی ہیں۔ التائبون، اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے۔ اللہ کے اندر، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اچھائی اور برائی دونوں رکھی ہیں۔ انسان کتنی بھی اچھائیاں کرے کسی نہ کسی وقت اس سے غلطی، خطا، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس پر اڑے نہیں رہتے بلکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا تائبون والعابدون۔ واو نہیں آیا، یہ بیک وقت واو اگر آتا نا تو کوئی تائبون ہے اور کوئی حامدون ہے اور کوئی سائحون ہے، بیک وقت یہ ساری صفات ان میں پائی جاتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ ساری صفات پورے عروج پر ان میں ہوں، ایک جو صفت ہے وہ عروج پر ہو سکتی ہے، باقی صفات جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی ہو سکتی ہیں۔ تو عابدون عبادت کرنے والے، حامدون اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے والے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت حمادون کا نام، بہت زیادہ حمد کرنے والی امت کہا گیا ہے۔ سائحون، سائحون ہوتا ہے زمین میں گردش کرنے والے۔ اب زمین میں گردش کرنے والے کس لیے؟ علم حاصل کرنے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے سائحون۔ اور اس کے علاوہ اس میں مجھے بڑی خوشی ہوئی پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھنے والے، یعنی سیر و سیاحت کرنے والے بھی اس میں شامل ہیں۔ راکعون، راکعون میں رکوع کرنے والے سے مراد بھی ہے، پلس اس میں جو ہے کرٹسی کا رویہ اپنانے والے، اکڑ کے پھرنے والے نہیں، بلکہ جو اللہ کے آگے بھی جھکے رہتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ کرٹسی کا رویہ رکھتے ہیں۔ عاجزی میں نہیں کہوں گی کہ وہ بالکل جھکے ہوئے ہیں، لیکن وہ اکڑاؤ والا
تکبر والا رویہ ان کا نہیں ہوتا. ساجدون سجدہ کرنے والے، آمرون بالمعروف اچھائی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر اور برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ اور اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کی ہیں ان کی حفاظت کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ حدود کا ذکر کیا تھا 2 موقعوں پر. ویسے تو خیر اللہ تعالیٰ نے حلال حرام کی حدود مقرر کی ہوئی ہیں، ان میں ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ 4 دفعہ 4 چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں، مثلا مردار اور بہتا ہوا خون، اور کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور مردار، بہتا ہوا خون، سور، اس کا ذکر کتنی دفعہ ہے. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ ایک ہی آیت میں جب طلاق کے معاملات ہو رہے تھے تو کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اللہ کی حدود، اللہ کی حدود، اللہ کی حدود. اور اسی طرح جب وراثت کے احکامات آ رہے تھے نا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ حدود کا لفظ جو ہے وہ ہمیں ظاہر کیا تھا. تو یہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں. اور اے نبی ان مومنوں کو خوشخبری دے دو. نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہ پہ منع کیا ہے نا کہ جو شرک کی حالت میں مر جاتا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جب کہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہے. ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی تو وہ اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا. حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑا رقیق القلب، خدا ترس اور بردبار آدمی تھا. اب حضرت ابراہیم کا نام کیوں لیا گیا؟ کیونکہ سارے دین کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ حضرت موسیٰ بھی ادھر سے ہی ہیں، حضرت عیسیٰ بھی ادھر سے ہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے ہی ہیں. سب جو ہیں اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر سو کالڈ، وہ تو سو کالڈ کہتے ہیں لیکن ہم تو اعلانیہ کہتے ہیں کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، یعنی ہمارا تعلق جو ہے حضرت ابراہیم سے. اب خدا نہ خواستہ اگر کسی کا ماں یا باپ، الحمدللہ ہمیں اس طرح کا خوف نہیں ہوتا، لیکن ان لوگوں کو تو خوف ہوتا ہوگا نا جن کے ماں باپ شرک کی حالت میں فوت ہو گئے، کہ اچھا اب ان کے لیے دعائیں مغفرت نہ کریں. تو ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ جن سے تم ریلیٹ کرتے ہو نا اپنے آپ کو، انہوں نے بھی اگرچہ یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے دعائیں مغفرت کروں گا، لیکن جب ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ میرا باپ شرک کی حالت میں فوت ہوا ہے تو انہوں نے پھر ان سے اپنے جو ہے بیزار ہو گیا، بیزاری کا اظہار کر دیا تھا. حالانکہ وہ بہت 3 صفتیں بتائی ہیں، لَأَوَّاهٌ حلیم، رقیق القلب اور خدا ترس اور بردبار آدمی تھا. تو اواہ ہوتا ہے آہیں بھرنے والا. تو کون آہیں بھرتا ہے؟ جس کا دل سخت ہوتا ہے، نرم دل. اور حلیم کا لفظ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 3 جگہ استعمال کیا ہے، 2 بندوں کے لیے، ایک تو حضرت ابراہیم کے لیے اور پھر ایک دفعہ حضرت اسماعیل کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے لیے حلیم کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. اور حلیم کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں پہلے آپ لوگوں کو تو بتا چکی ہوں کہ جب کسی سے کوئی غلطی اور خطا ہوتی ہے اور فرشتے لکھنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھہر جاؤ ابھی کچھ گھڑیاں ان کو مہلت دو، اس میں اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کی کتاب گندی نہیں ہوگی. پھر جب وہ اس دوران میں توبہ نہیں کرتے تو پھر وہ لکھ لیا جاتا ہے. پھر وہ کچھ دیر کے بعد توبہ کرتے ہیں، 2 دن 4 دن یا سال یا 2 سال، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مٹا دو، لیکن مٹانے کا نشان تو رہتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کہ فوری طور پر غلطی لکھی بھی نہیں جاتی، اس کو ان کی اللہ تعالیٰ کی بردباری کہا جاتا ہے. اور دوسرا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مہلت دیتا ہے، فوری طور پہ کسی کو نہیں پکڑتا کہ وہ توبہ کر لے اور پھر وہ سزا سے بچ جائے. تو ابراہیم بڑا رقیق القلب و خدا ترس اور بردبار آدمی تھا. اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے.
در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں آسمان اور زمین کی سلطنت ہے، اسی کے اختیار میں زندگی و موت ہے، اور تمہارا کوئی حامی و مددگار ایسا نہیں جو تمہیں اس سے بچا سکے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اب سورہ توبہ ہے نا، آغاز کتنی سختی کے ساتھ ہوا، لیکن اب دیکھیں کہ جب سورہ توبہ اپنی اختتام کو پہنچ رہی تو کتنا زیادہ توبہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اور ان مہاجرین و انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چلے تھے، مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی ہی کا ساتھ دیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت و مہربانی کا ہے، اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا، جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگیں۔ انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں، اور یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی کے بارے میں۔ اب یہ جو تھے کعب بن مالک، انہوں نے اپنا حال جو ہے اپنے بیٹے یا اپنے پوتے کو بیان کیا۔ آخری عمر میں وہ نابینا ہو گئے تھے، اور ان کا بیٹا یا ان کا پوتا ہاتھ پکڑ کر انہیں مسجد لے کے جایا کرتا تھا، تو انہوں نے یہ واقعہ جو ہے بیان کیا، اور میں ضرور اس کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ 3 چیزیں جو میں ضرور پڑھ کے سناتی ہوں۔ ایک شروع میں جب سموئیل نبی سے لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر، تو میں حضرت عیسیٰ کا سموئیل نبی کا بیان، لیکن اس دفعہ میں نے نہیں پڑھا، مجھے ویسے افسوس ہو رہا ہے کہ مجھے پڑھ لینا چاہیے تھا۔ دوسرا یہ واقعہ میں ضرور اس پہ سے پڑھ کے سناتی ہوں، اور تیسرا حضرت عائشہ کا بیان جو ان پہ تہمت لگی تھی، تو انہوں نے ایک اپنی زبان میں اس کو بیان کیا تھا، اس کو بھی میں ضرور پڑھ کے سناتی ہوں۔ تو اب یہ ہے کہ میں اس کو پڑھوں گی۔ اب یہ کعب بن مالک اپنا قصہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مسلمانوں سے شرکت جنگ کی اپیل کرتے تھے، میں اپنے دل میں ارادہ کر لیتا تھا کہ چلنے کی تیاری کروں گا، مگر پھر واپس آ کر سستی کر جاتا تھا اور کہتا تھا ابھی کیا ہے، جب چلنے کا وقت آئے گا تو تیار ہوتے کیا دیر لگتی ہے۔ اسی طرح بات ٹلتی رہی، یہاں تک کہ لشکر کی روانگی کا وقت آ گیا اور میں تیار نہ تھا۔ میں نے دل میں کہا کہ لشکر کو چلنے دو، میں 1-2 روز بعد راستے ہی میں اس سے جا ملوں گا، مگر پھر وہی سستی مانے ہوئی، حتیٰ کہ وقت نکل گیا۔ اس زمانے میں جب کہ میں مدینہ میں رہا، میرا دل یہ دیکھ دیکھ کر بہت کڑتا تھا کہ میں پیچھے جن لوگوں کے ساتھ رہ گیا ہوں وہ یا تو منافق ہیں یا وہ ضعیف اور مجبور لوگ ہیں جن کو اللہ نے معذور رکھا ہے کہ اگر وہ غزوے میں نہیں گئے، جنگ میں نہیں گئے، جہاد پہ نہیں گئے تو ان کے لیے کوئی الزام نہیں ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لائے تو حسب معمول آپ نے پہلے مسجد آ کر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لوگوں سے ملاقات کے لیے بیٹھے۔ اس مجلس میں منافقین نے آ کر اپنے عذرات لمبی چوڑی قسموں کے ساتھ پیش کرنے شروع کیے۔ یہ 80 سے زیادہ آدمی تھے۔ حضور نے ان میں سے ایک ایک کی بناوٹی باتیں سنی، ان کے ظاہری عذرات کو قبول کر لیا اور ان کے باطن کو خدا پر چھوڑ کر فرمایا خدا تمہیں معاف کرے۔ پھر میری باری آئی، میں نے آگے بڑھ کر سلام عرض کیا، آپ میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا تشریف لائیے، آپ کو کس چیز نے روکا تھا؟ میں نے عرض کیا خدا کی قسم اگر میں اہل دنیا میں سے کسی کے سامنے حاضر ہوا ہوتا تو ضرور کوئی نہ کوئی بات بنا کر اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا۔ باتیں بنانی تو مجھے بھی آتی ہیں، مگر آپ کے متعلق میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر اس وقت کوئی جھوٹا عذر پیش کر کے میں نے آپ کو راضی کر بھی لیا تو اللہ ضرور آپ کو مجھ سے پھر ناراض کر دے گا۔
البتہ اگر سچ کہوں تو چاہے آپ ناراض ہی کیوں نہ ہوں، مجھے امید ہے اللہ میرے لیے معافی کی کوئی صورت پیدا فرما دے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے جسے پیش کر سکوں، میں جانے پر پوری طرح قادر تھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص ہے جس نے سچی بات کہی، اچھا اٹھ جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تمہارے معاملے میں کوئی فیصلہ کرے۔ میں اٹھا اور اپنے قبیلے کے لوگوں میں جا بیٹھا۔ یہاں سب کے سب میرے پیچھے پڑ گئے اور مجھے بہت ملامت کی کہ تو نے کوئی عذر کیوں نہ کر دیا۔ یہ باتیں سن کر میرا نفس بھی کچھ آمادہ ہونے لگا کہ پھر حاضر ہو کر کوئی بات بنا دوں، مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ 2 اور صالح آدمیوں مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ نے بھی وہی سچی بات کہی ہے جو میں نے کہی تھی، تو مجھے تسکین ہو گئی اور میں اپنی سچائی پر جمع رہا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام حکم دے دیا کہ ہم تینوں آدمیوں سے کوئی بات نہ کرے۔ وہ دونوں تو گھر بیٹھ گئے، مگر میں نکلتا تھا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، بازاروں میں چلتا پھرتا تھا اور کوئی مجھ سے بات نہ کرتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ سرزمین بالکل بدل گئی ہے، میں یہاں اجنبی ہوں اور اس بستی میں کوئی بھی میرا واقف کار نہیں۔ مسجد میں نماز کے لیے جاتا تو حسب معمول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرتا، مگر بس انتظار ہی کرتا رہ جاتا کہ جو جواب کے لیے آپ کے ہونٹ جنبش کریں۔ نماز میں نظریں چرا کر حضور کو دیکھتا تھا کہ آپ کی نگاہیں مجھ پر کیسی پڑتی ہیں، مگر وہاں حال یہ تھا کہ جب تک میں نماز پڑھتا آپ میری طرف دیکھتے رہتے، اور جہاں میں نے سلام پھیرا کہ آپ نے میری طرف سے نظر ہٹائی۔ ایک روز گھبرا کر اپنے چچا زاد بھائی اور بچپن کے یار ابو قتادہ کے پاس گیا اور ان کے باغ کی دیوار پر چڑھ کر انہیں سلام کیا، مگر اس اللہ کے بندے نے سلام کا جواب تک نہ دیا۔ میں نے کہا، ابو قتادہ، میں تم کو خدا کی قسم دیکھ کر پوچھتا ہوں، کیا میں خدا اور اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا؟ وہ خاموش رہے۔ میں نے پھر پوچھا، وہ پھر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ جب میں نے قسم دے کر یہی سوال کیا تو انہوں نے بس اتنا کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ اس پر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور میں دیوار سے اتر آیا۔ انہی دنوں ایک دفعہ میں بازار سے گزر رہا تھا کہ شام کے نبطیوں میں سے ایک شخص مجھے ملا اور اس نے شاہ غسان کا خط حریر میں لپٹا ہوا مجھے دیا۔ میں نے کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب نے تم پر ستم توڑ رکھا ہے، تم کوئی ذلیل آدمی نہیں ہو، نہ اس لائق ہو کہ تمہیں ضائع کیا جائے، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری قدر کریں گے۔ میں نے کہا، یہ ایک اور بلا نازل ہوئی اور اسی وقت اس خط کو چولہے میں جھونک دیا۔ 40 دن اس حالت میں گزر چکے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آدمی حکم لے کر آیا کہ اپنی بیوی سے بھی علیحدہ ہو جاؤ۔ میں نے پوچھا، کیا طلاق دے دوں؟ جواب ملا، نہیں، بس الگ رہو۔ چنانچہ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تم اپنے میکے چلی جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اس معاملے کا فیصلہ کر دے۔ 50ویں دن صبح کی نماز کے بعد میں اپنے مکان کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنی جان سے بیزار ہو رہا تھا کہ یکایک کسی شخص نے پکار کر کہا، مبارک ہو کعب بن مالک۔ میں یہ سنتے ہی سجدے میں گر گیا اور میں نے جان لیا کہ میری معافی کا حکم ہو گیا ہے۔ پھر تو فوج در فوج لوگ بھاگے چلے آ رہے تھے اور ہر ایک دوسرے سے پہلے پہنچ کر مجھ کو مبارکباد دے رہا تھا کہ تیری توبہ قبول ہو گئی۔ میں اٹھا اور سیدھا مسجد نبوی کی طرف چلا۔ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا ہے۔ میں نے سلام کیا تو فرمایا، تجھے مبارک ہو، یہ تیری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے۔ میں نے پوچھا، معافی حضور کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے؟ فرمایا، خدا کی طرف سے، اور یہ آیات سنائیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ میں اپنا سارا مال خدا کی راہ میں صدقہ کر دوں؟ فرمایا، کچھ رہنے دو کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے اس ارشاد کے مطابق اپنا خیبر کا حصہ رکھ لیا، باقی سب صدقہ کر دیا۔ پھر میں نے خدا سے عہد کیا کہ جس
راست گفتاری کے صلے میں اللہ نے مجھے معافی دی ہے، اس پر تمام عمر قائم رہوں گا۔ چنانچہ آج تک میں نے کوئی بات جان بوجھ کر خلاف واقعہ نہیں کہی، اور خدا سے امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی مجھے اس سے بچائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں بھول گئی ابو لبابہ کے بارے میں کہ جب ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا اور ان کی توبہ قبول ہو گئی تھی، اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ جس مال کی خاطر میں جنگ پر نہ گیا، میں اس کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو سارا مال صدقہ کر دوں؟ تو کہا گیا کہ نہیں، 1/3 مال جو ہے وہ کرو، باقی اپنے پاس رکھو۔ اسی طرح انہوں نے بھی کہا کہ میں سارا مال صدقہ کر دوں، لیکن حضور نے کہا کہ نہیں، کچھ اپنے پاس بھی رکھو۔ تو انہوں نے بھی پھر 1/3 جو تھا اس کو صدقہ کیا، باقی اپنے پاس ہی رکھا۔ اور یہاں پہ 50 ڈیز کا ذکر ہے نا، تو میں نے کہ مجھے اوتھینٹسٹی نہیں ہے میرے پاس کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے جانے اور آنے میں 50 ڈیز لگے تھے، اوتھینٹسٹی نہیں ہے۔ اور یہاں پہ انہوں نے تو 50 ڈیز کا ذکر کیا ہے کہ جتنے دن وہ ایبسنٹ رہے تھے اتنے دن کی ان کو پھر سزا ملی۔ چلیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ مدینے کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدویوں کو یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے، اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک، پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں، اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں، اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام وہ لیں، اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے۔ یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حد الخدمت مارا نہیں جاتا۔ اس طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ راہ خدا میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ وہ اٹھائیں، اور سعی جہاد میں کوئی وادی وہ پار کرے اور ان کے حق میں اسے لکھ لیا نہ جائے، تاکہ اللہ ان کے اچھے کارنامے کا صلہ انہیں عطا کرے۔ اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے، اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کرتے۔ اب یہ ہے کہ وہ ایک خاص موقع تھا جس پر جہاد ہر شخص کے لیے فرض تھا، لیکن نارملی ہر شخص پر ہر چیز فرض نہیں ہوتی۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ کسی بھی گروپ میں سے کچھ لوگ اگر وہ فریضہ ادا کر دیتے ہیں، مثلا ایک گروپ میں سے کچھ لوگ نکلیں، علم حاصل کریں اور اس علم کو اپنے لوگوں میں پھیلائیں، اسی طرح کسی بھی گروپ میں سے کچھ لوگ جہاد کے لیے نکلیں اور اس میں کامیابی کے بعد واپس آئیں، تو سب کی طرف سے وہ فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جنازے کے بارے میں بھی ہے کہ کسی کا جنازہ اگر کچھ لوگ پڑھ لیتے ہیں تو سب کی طرف سے وہ جنازہ جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں نا کہ کتنے لوگ رہتے تھے ریگستانوں میں، صحراؤں میں، آس پاس کے علاقوں میں، سارے کے سارے آ جاتے مدینہ میں کہ ہم تو علم حاصل کرنے آئے ہیں، تو کیا بنتا؟ اس لیے کہا گیا کہ ہر قبیلے سے، ہر گروپ سے تھوڑے سے لوگ آئیں، یہاں پہ رہیں، تعلیم حاصل کریں اور جا کے پھر اپنے گروپ کو تعلیم دیں اور ان کو اسلامی طریقہ زندگی سکھائیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں۔ اب یہ نہیں کہا گیا کہ آپ یہاں پہ آباد ہیں اور یہاں چلے جائیں جنگ کرنے کے لیے، کیا کہا گیا کہ اپنے آس پاس کے لوگوں سے جنگ کرو، پھر اس دائرے کو پھیلاؤ اور پھر پھیلتے پھیلتے آپ یہاں تک پہنچ سکتے ہو، لیکن یہ نہیں کہ یہاں سے اٹھ کر یہاں کے حالات و واقعات کو اگنور کر کے آپ کسی اور جگہ جا کر جنگ کرو۔ تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے؟ یعنی منافق جو ہے وہ کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے
کہ وہ تمسخر نہ اڑائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو واقعی ہر نازل ہونے والی صورت نے اضافہ ہی کیا ہے اور وہ اس سے خوش ہیں۔ البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا تھا ان کی سابقہ نجاست پر ہر نئی صورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال 1-2 مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں؟ یعنی سال میں ضرور ایسے مواقع آتے ہیں جبکہ ان کا نفاق سب کے سامنے کھل جائے، مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں تھینک یو۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا، پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ اب جو ہے یہ آغاز کتنا سختی کے ساتھ ہوا تھا، اب دیکھیں اس کا اختتام کتنا اچھا ہو رہا ہے۔ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق ہے کہ ان کی تکلیف پر تڑپ اٹھتا ہے اور رحیم ہے۔ اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی ان سے کہہ دو کہ میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ عظیم ترین آیت، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ صبح صبح اگر اس کو 7 مرتبہ پڑھ لیں تو یہ سارے دن کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اب یہ میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس سورت کا آغاز ایسا ہوا کہ اس کے لیے بسم اللہ بھی نہیں لکھی گئی، اور پھر اس میں سزاؤں کا معاملہ آتا رہا یہاں تک کہ پھر جب اس کا اختتام ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحیمی کا بھی بیان کیا ہے اور بار بار یہ کہا ہے کہ اگر تم توبہ کر لو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے، اور تم اللہ پر ہی بھروسہ کرو۔ بلکہ انسانیت کے نام آخری پیغام ہے، کیونکہ یہ آخری صورتوں میں سے نا، آخری صورتوں میں سے، جبکہ دین تقریباً مکمل ہونے والا ہے، تو پوری انسانیت کو یہ پیغام ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر لو۔ آپ کو بھی یہی حکم دیا گیا، مشرکین کو اور منافقین کو اور ہر ایک کو یہ حکم دیا گیا کہ توبہ کر لو اور تم پھر اللہ تعالیٰ سے اس کے اچھے وعدوں کے مصداق کیا بن جاؤ گے، یعنی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے وعدے پھر پورے ہوں گے انشاءاللہ۔ چلیے سورہ یونس، اچھا جی یہاں تک جو تھیں وہ لمبی لمبی صورتیں تھیں، اب جو ہیں اب یہ اتنی لمبی نہیں رہی، اور یہ 14 صورتیں ہیں سورہ یونس سے لے کے سورہ مومنون تک جو کہ مکی ہیں، اور مکی صورتوں کا جو مزاج ہوتا ہے نا وہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہوتا ہے اور آخرت کا بیان ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اچھائی کرنے کا حکم، برائی سے بچنے کا حکم ہوتا ہے، اور غلط خیالات کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا تبصرہ ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ زیادہ تر اس کے جو آیتیں ہیں ان میں تذکیر بآلاء اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا بیان، بہت تھوڑا ذکر جو ہے وہ حضرت نوح کا اور پھر حضرت موسیٰ کا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت یونس کا ذکر تو آئے گا ہی۔ تو اب یہ اس کا آغاز جو ہے نا
باقی ایک سیدھی سادی، اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے، جیسے کہ سورہ توبہ میں کمپلیکیشن تھی نا، اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں، بس سیدھی سیدھی آیتیں ہیں. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکانا للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین. الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت و دانش سے لبریز ہے. کیا ان لوگوں کے لیے یہ عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا، یعنی کہ وحی کی، کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے اور جو مان لیں ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت و سرفرازی ہے. کیا یہی وہ بات ہے جس پر منکرین نے کہا یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے. اچھا جی، یہاں پہ ایک فریز آیا ہے قدمہ صدق، اور یہ فریز مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے. 3 جگہ پہ اور یہ آیا ہے. وہاں پہ آیا ہے مقعدہ صدق سورہ قمر میں، اور مخرجہ صدق سورہ اسراء میں، اور اسی طرح مدخلہ صدق. اب یہ کیا ہے، اس کی زیادہ تفسیر ویسے تو نہیں آئی، لیکن تھوڑا سا میں نے غور و فکر کیا تو مطلب ہو سکتا ہے کہ میں جس نتیجے پر پہنچی ہوں وہ غلط ہی ہو. ہم نے سورہ نساء میں کیا پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا انبیاء پر اور صدیقین پر اور شہداء پر اور صالحین پر. انبیاء کو جو مقام ملے گا ادھر تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے، مجھے لگتا ہے اس فریز کے مطابق، کہ صدق کا بھی کوئی اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے. تو جو لوگ، کیونکہ جب یہ صدق کے ساتھ مقعدہ صدق یا مخرجہ صدق آتا ہے تو اس سے پہلے جو ہوتا ہے نا بیان، وہ سچے مومنین کا بیان ہوتا ہے. تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی انبیاء کے مقام کے ساتھ ساتھ اس سے ذرا سا نیچے ہوگا، یا جو کچھ بھی ہوگا یہ بھی کوئی اعلیٰ ترین مقام ہے جس کا وعدہ پھر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. کیونکہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ساتھی ہوں گے، رفیق ہوں گے انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے. یہاں پہ اس مقام کا بیان آیا ہے کہ ان کے لیے پھر مقعدہ صدق ہے. کن کے لیے؟ بشر الذین آمنوا، کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے پھر جب وہ ایمان لائیں گے اور اپنے قول و فعل سے اپنے ایمان کی تصدیق کریں گے، صرف زبان سے نہیں، قول سے بھی اور پھر اپنے عمل سے بھی اپنے اسلام کی، اپنے ایمان کی تصدیق کریں گے، تو پھر ان کو مقعدہ صدق یعنی مقام صدق جو ہے وہ عطا ہوگا. اور جب یہ بات کافروں نے سنی تو انہوں نے کیا کہا؟ ساحر کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ جو سنتا تھا وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے پھر کہتے تھے کہ یہ قرآن تو کوئی سحر ہے اور یہ ساحر ہے کہ جو بھی سنتا ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے. چلیں اب آگے سے جو ہے نا وہ سیدھا سادہ بیان ہے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. ان 6 دنوں کی کیا کیفیت ہے ہم نہیں جانتے. پھر تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے. اب تخت حکومت پر کیسے وہ جلوہ گر ہوا اس کے بارے میں بھی ہم نہیں جانتے. ثم استویٰ، تو استوا کے بارے میں امام مالک نے کہا استوا معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے، سوال بدعت ہے. استوا کا لفظ پڑھا نا قرآن میں کئی جگہ پہ آتا ہے، تو لفظ تو ہمیں معلوم ہے لیکن وہ ہے کیا؟ مجہول، جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، ہم جاہل ہیں جس کے بارے میں. تو کیفیت مجہول ہے، اور اس کی قرید کرنا جو ہے وہ کس کا شیوا ہے؟ وہ پھر برے لوگوں کا شیوا ہے، اور وہ پھر بدعت ہے. تو اتنا ہی کافی ہے کہ وہ تخت حکم ثم استویٰ علی العرش یدبر الامر، اور وہ تدبیر کر رہا ہے معاملات کی. شاہ ولی اللہ نے اللہ تعالیٰ کے 3 کام لکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 3 کاموں میں مصروف ہے. ابدا کہتے ہیں کہ کوئی چیز نہیں تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پیدا کیا.
خلق، چیزیں پیدا ہو گئی نا، ان چیزوں سے اور چیزوں کو پیدا کرنا، یہ خلق میں آ جاتا ہے. اور جو پہلا والا نا ابدا، اس میں صرف کن ہے، اس میں ٹائم لمٹ نہیں ہے. لیکن جو خلق ہے نا، اس میں پھر ٹائم لمٹ ہے کہ آپ بیج کو بوئیں گے اور اس کو ٹائم لگے گا بڑا ہونے میں. ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کو جوان ہونے میں وقت لگے گا. تو عالم خلق میں جو ہے وہ ٹائم ہے. لیکن عالم امر میں کہہ دو یا ابدا جہاں پہ ہوتا ہے وہ تو کن سے ہوتا ہے نا، تو وہ عالم امر ہے، اس میں ٹائم نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کن اور ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیٹھ نہیں گیا کہ میں نے ابدا بھی کر دی اور خلق بھی کر دی، بس اب میں جو ہوں وہ کچھ کروں. نہیں، اللہ تعالیٰ تدبیر بھی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کائنات کے کارخانے کو چلا بھی رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہر چیز ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ بس اللہ تعالیٰ کا کام تھا پیدا کرنا اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے مختلف لوگوں کو ڈیوٹیز دے دی ہیں، فرشتوں کو یا بزرگوں کو وغیرہ وغیرہ. ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود تدبیر کر رہا ہے اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے. کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے. یہ ہم نے آیت الکرسی میں تفصیل سے پڑھ لیا تھا. یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤگے؟ اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے. بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں اور دردناک سزا بھگتیں اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے. وہی ہے جس نے سورج کو اجیالا بنایا اور چاند کو چمک دی. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دو مختلف لفظ جو ہے نا استعمال کیے ہیں، جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ سورج اور چاند جو ہیں وہ مختلف ہیں، اور اس کے ساتھ چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو. اللہ نے یہ سب کچھ کھیل کے طور پر نہیں بلکہ بامقصد ہی بنایا ہے. وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینیوں غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں. یہاں پہ جو ہے اِنَّ فِی اختلاف اللیل والنہار، اس کے پھر تین معنی کیے گئے ہیں. اختلاف میں یہ ایک دوسرے کے بعد، جیسے خلیفہ کا کل میں نے معنی بتایا تھا نا، نسل در نسل آنے والا، ایک کے بعد آنے والا. تو اختلاف کا ایک معنی تو یہ کہ دن کے بعد پھر رات آتا ہے، رات کے بعد پھر دن آتے ہیں. اس کے بعد اختلاف اس طرح سے کہ ان کی صفات مختلف ہیں، ایک میں روشنی ہے ایک میں اندھیرا ہے، ایک میں آرام کرنا ہے ایک میں کام کرنا ہے. اس کے ساتھ پھر اختلاف یہ ہے کہ کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، اور کبھی راتیں بڑی ہو جاتی ہیں اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں. تو تین طرح کی جو ہے اس کی تشریح کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ بھی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں پیدا کی ہیں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینیوں غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں، یعنی کہ ان پر غور کر کے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اکتساب وہ اپنے اس غلط عقیدے اور غلط طرز عمل کی وجہ سے کرتے رہے. جب عقیدہ غلط ہوتا ہے نا تو عمل بھی غلط ہو جاتا ہے. جب آپ کو یہ امید ہو کہ میرا فلانا بت، میرے فلانے پیر صاحب مجھے بچا لیں گے، تو آپ کو کیا پڑی ہے کہ اپنے اعمال کے اوپر جو ہے غور و فکر کریں، اچھائی اور برائی کا خیال کریں. آپ کا تو جو دل چاہے گا وہی کریں گے. اس لیے پھر ان کا آخری ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا کہ غلط عقیدہ ان کو غلط عمل پر لے جاتا ہے اور غلط عمل کا انجام پھر برا ہی ہوتا ہے.
یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، یعنی جنہوں نے ان صداقتوں کو قبول کر لیا جو اس کتاب میں پیش کی گئی ہیں، اور نیک اعمال کرتے رہے، انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا۔ نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہیں گی، وہاں ان کی صدا یہ ہوگی، پاک ہے تو اے خدا۔ ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا، ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ تو اب برے عمل کرنے والوں کا انجام بھی بتا دیا، اور اچھے عمل کرنے والوں، عقیدہ درست تھا، عقیدے کی درستگی کی وجہ سے وہ نیک عمل کرتے رہے، تو پھر ان کا جو ہے انجام وہ بھی پھر اچھا ہی ہوگا۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی، مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے، اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں۔ اب یہ کہ کسی نے کوئی غلط کام کیا، فوری سزا ملی، کسی نے چوری کی، فوری طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنایا کہ اس کا ہاتھ کٹ گیا، کسی نے کچھ اور غلط کام کیا، فوری طور پہ اس کو سزا ملی، تو کیا ہوتا؟ یا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین پر کوئی جاندار نہ بچتا، کیونکہ جانور بھی تو ایک دوسرے سے زیادتی کرتے ہیں نا، تو زمین جو ہے وہ خالی ہو جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مہلت دیتے ہیں، اور اس لیے بھی مہلت دیتے ہیں کہ غلط کار لوگ اپنے لیے غلط کاموں کی وجہ سے زیادہ گناہ سمیٹیں، اور زیادہ سے زیادہ سزا کے مستحق قرار پائیں۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے، مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ لوگوں، تم سے پہلے کی قوموں کو جو اپنے اپنے زمانہ میں برسر عروج تھیں ہم نے ہلاک کر دیا، جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا۔ اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ قوم نوح کو ہلاک کیا تو قوم عاد آئی، وہ برے نکلے تو قوم صالح آئی، اس کے بعد جو ہے قوم لوط کو برباد کیا۔ تو اللہ تعالیٰ برے لوگوں کو ہلاک کر کر کے آخر کار تم لوگ اس دنیا میں آئے ہو، اگر تم نے بھی وہی کچھ کیا تو تمہارا انجام بھی پھر وہی ہوگا۔ جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کر دو۔ یعنی حضور کا لایا ہوا قرآن ان کو پسند نہیں آتا تھا، تو کہتے تھے ہم ایمان لے آئیں گے، یہ آیت نکال دینا، اس کی جگہ یہ آیت، یہ الفاظ اس میں شامل کر دیں تو ہم آپ کو مان لیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدل کروں، میں تو بس اس وحی کا پیرو ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اور کہو اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا، یعنی مجھے کیا پتہ ہے قرآن کیا ہے اور وحی کیا ہے، اور میں کیا جانوں ان باتوں کو، یہ تو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کیا تو وہ میں تم کو سنا رہا ہوں، اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا۔ آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے۔ یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ دو طرح کے لوگ ہیں کہ کوئی شخص خود سے کوئی بات گھڑتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، تو وہ مجرم ہے۔
اور دوسری قسم کے لوگ کون ہیں کہ وہ اللہ کی آیت کو سنتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اس نے خود گھڑی ہے. تو یہ دونوں ہی لوگ جو ہیں ظالم ہیں، جو اللہ پر یہ جھوٹ کھڑے کہ اللہ نے مجھ پر نازل کیا ہے، اور دوسرے جو خود سے خود فیصلہ کریں کہ نہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی. یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو نہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. اللہ کو وہ مانتے ہیں، مان رہے ہیں نا، لیکن انہوں نے کیا عقیدہ گھڑ رکھا ہے کہ ہمیں اللہ سے معافی مانگنے کے لیے کچھ ہستیوں کی ضرورت ہے، تو ان ہستیوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے، اس لیے ہم ان کو خوش کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، نذر نیاز دیتے ہیں. تو اللہ کو وہ مانتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ یعنی کہ یہ تو تمہاری گھڑی ہوئی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ایسی کوئی بات جو ہے پیدا نہیں کی. پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. ابتداً سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے، اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا. حضرت آدم کے بعد مدت تک سب لوگ جو تھے حضرت آدم کے دین پر رہے، یعنی کہ مسلم ہی رہے. پھر آہستہ آہستہ انسان کے اندر کا جو شر ہے وہ باہر آیا، اور انہوں نے ہر ایک نے برتر بننے کے لیے دین میں اختلافات کیے، اور اس طرح سے فرقے اور مسلک جو تھے وہ بن گئے. اور اللہ تعالیٰ نے فوری طور پہ ان کو نہیں پکڑا کیونکہ وہ علیم ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اتنے ہزار سال اتنے لاکھ سال تک انسان کو دنیا میں آباد رکھوں گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو فوری طور پہ سب کو ہلاک نہیں کیا، بلکہ ان کو مہلت دیے جاتا ہے تاکہ وہ مدت پوری ہو جس کا پلان اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کیا ہوا ہے. اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، تو ان سے کہو غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے، اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. یعنی اس میں مفہوم یہ ہے کہ نشانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سے نہیں کھڑ کے لا سکتے تھے، وہ اللہ عطا کرتا تو وہ لے آتے. تو تم بھی انتظار کرو، شاید اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نشانی دے دے، میں بھی انتظار کرتا ہوں. لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں. ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی و تری میں چلاتا ہے، چنانچہ جب تم کشتیوں پر سوار ہو کر باد موافق پر شاداں فرحاں سفر کر رہے ہوتے ہو، اور پھر یکایک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گھر گئے، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے. یعنی وہ فوری طور پر شرک سے باز آ جاتے ہیں. مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ جو ہر حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں. لوگوں تمہاری یہ بغاوت الٹی تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے. دنیا کی چند روزہ مزے ہیں، لوٹ لو، پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے. اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی. پھر عین اس وقت جبکہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سوری کھڑی تھیں
اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں۔ یکایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارق کر کے رکھ دیا گویا کہ وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں۔ تم اس ناپائیدار زندگی کے فریب میں مبتلا ہو رہے ہو اور اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے، سلامتی کا گھر۔ ہدایت اس کے اختیار میں ہے، جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل، یعنی اپنے نیک اعمال کا بھی اجر ملے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید۔ اور جن چہروں پر روح سیاہی اور ذلت نہ چاہے، ان کے چہروں پر روح سیاہی اور ذلت نہ چاہے گی، وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے۔ ذلت ان پر مسلط ہوگی، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں، اور وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ ہدایت اس کے اختیار میں ہے، جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ تو ابھی پھر ہمارا کیا قصور؟ ہمارا کیا قصور؟ ہمارا قصور یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا انویٹیشن آیا ہم نے اس کو قبول نہیں کیا، ہم نے جب اس کو ٹھکرا دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ پھر بھٹکتے رہو۔ یہ ہے ہمارا قصور کہ جب ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس انویٹیشن نہیں آتا، ہر ایک کے پاس آتا ہے، لیکن جب اس کو کوئی ٹھکرا دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو برے انجام سے دوچار کرتے ہیں۔ جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں کھڑا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی۔ پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے کہ تم اگر ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے گم ہو جائیں گے۔ اب جو مثلا داتا دربار ہے یا اسی طرح بزرگوں کے مزار ہے، وہاں پہ جا کے لوگ سجدے کرتے ہیں یا دعائیں مانگتے ہیں، تو اب ان کا کیا قصور ہے؟ ان لوگوں نے تو اللہ کا پیغام دیا تھا، ان کے جانے کے بعد اگر لوگوں نے ان کو ہی اللہ کا کہنا چاہیے کہ ہمسر اگر بنا لیا تو اس میں ان کا قصور تو نہیں ہے نا۔ تو ایسے سب بزرگ جن کی لوگ عبادت تو نہیں کہنا چاہیے، جن کو وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، وہ ان سے اپنی بے نیازی کا اظہار کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہوگا۔ سورہ مائدہ کا جو آخر ہے نا وہ بہت پر اثر ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے عیسیٰ تو نے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو، تو اس پر کتنا لمبا وہ جواب دیتے ہیں کہ مجھے کیا پتا میری بات انہوں نے کیا کیا، میں نے تو نہیں کہا تھا ان کو، میں نے تو وہی کہا تھا جو آپ نے مجھے کہا تھا ان کے لیے، میں کیسے کہہ سکتا تھا ان سے وہ بات جو آپ نے مجھے نہیں کہی، تو میں تو آ گیا، بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا کرتے رہے۔ کتنی لمبی وہ بات کرتے ہیں کہ ان کو کیا پتا کہ لوگ بعد میں کیا کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں، کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے، کہو کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ، کہو پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے، تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا، آخر یہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھو اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر
تمہارے رب کی بات صادق آ گئی کہ وہ مان کر نہ دیں گے۔ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو اور پھر اس کا اعادہ بھی کرے؟ کہو وہ صرف اللہ ہی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی، پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس و گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی و تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے، یعنی کہ یہ تو لوح محفوظ میں ہے، اور قرآن سے پہلے جو کتابیں آئی ہوئی تھیں ان میں جو اللہ تعالیٰ کا کلام موجود ہے اس کی یہ تصدیق کرتا ہے، اور لوح محفوظ کی کتاب کی تفصیل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے؟ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی تصنیف کر لاؤ، اور ایک خدا کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو۔ اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا مال یعنی نتیجہ بھی ان کے سامنے نہیں آیا، اس کو انہوں نے خواہ مخواہ اٹکل پچو جھٹلا دیا۔ اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ ان میں سے بہت لوگ ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں، مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں؟ یعنی ظاہر یہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کی باتیں سن رہے ہیں لیکن وہ نہیں سن رہے ہوتے۔ جیسے ماں ڈانٹتی ہے نا تو بچہ جو ہوتا ہے وہ نہیں سن رہا ہوتا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنایا کرتی ہوں اپنی کلاس میں۔ ایک 4 سال کی بچی تھی، ہم ان کے گھر گئے، وہ شرارتیں کر رہی تھی، ماں اس کو منع کر رہی تھی بار بار۔ تو میں نے بچی سے کہا کہ دیکھو امی کیا کہہ رہی ہیں، کہتی میں نہیں سنتی۔ تو یہی رویہ ہوتا ہے ان لوگوں کا جو کہ سن کے بھی نہیں سنتے۔ ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں، مگر کیا تو اندھوں کو راہ بتائے گا خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو؟ یعنی کہ وہ بظاہر آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ جو چیزیں ان کو دکھا رہے ہوتے ہیں وہ ان کو نہیں دیکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں، اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسی محسوس ہوگی گویا یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے۔ اس وقت تحقیق ہو جائے گی کہ فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے۔ آپ اپنے بچپن کو سوچیں، کیا لگتا ہے؟ بہت دور لگتا ہے نا کل میں بچی تھی اور آج میں اپنے بڑھاپے میں قدم رکھ رہی ہوں۔ کتنی جلدی جو ہے وہ زمانہ گزر گیا۔ اسی طرح مرنے کے بعد بھی یا مرنے کے قریب بھی ہمیں لگے گا کہ جیسے چند گھڑیاں ہی تو میں اس دنیا میں رہی تھی۔ بس اللہ تعالیٰ انجام بخیر کرے۔
جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی تجھے اٹھا لے، بہرحال انہیں آنا ہماری ہی طرف ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ یعنی جو ان کا انجام ہونا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ ان کا وہ انجام آپ کے جانے کے بعد ہو، لیکن وہ انجام ہو کر رہے گا، انہیں آنا ہمارے سامنے ہی ہے۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے اور اس پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ کہتے ہیں آخر تمہاری یہ دھمکی، قیامت کی دھمکی یا عذاب کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی؟ کہو میرے اختیار میں خود اپنا نفع و ضرر بھی نہیں، سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم و تاخیر بھی نہیں ہوتی۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچائیں؟ کیا جب وہ تم پر آ پڑے اسی وقت تم مانو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو، حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ عذاب ایک دفعہ اگر آ گیا تو ان سے ہٹایا تو نہیں جائے گا، تو کس ٹھٹائی سے وہ عذاب مانگ رہے ہیں، اور جب وہ عذاب آ گیا تو پھر یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائیں، اور وہ ایمان قبول نہ کیا جائے گا اور اسی عذاب میں پھر یہ ہمیشہ مبتلا رہیں گے۔ پھر پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے، یعنی قرآن جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اور تم اتنا بل بوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو، یعنی وحی کو روکنے کی طاقت تم میں نہیں ہے۔ اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیہ میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، مگر ان کے درمیان پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا۔ سنو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، سن رکھو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر انسان جانتے نہیں ہیں۔ وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے۔ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ کس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ 2-3 دفعہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس پر ان کو خوشی منانی چاہیے؟ قرآن کے بارے میں، اور پھر وہ شاداں فرحاں جو لوگ جنت میں ہیں ان کے بارے میں کہا، اور ابھی جو ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تم نے تجارت کی ہے، اپنی جان اور مال کے بدلے تم نے کیا خریدا ہے؟ جنت۔ اچھا، دلوں کے امراض کی شفا ہے، دل کے اندر جو شرک ہے، جو بدگمانیاں ہیں، جو حسد ہے، جو بغض ہے، جو بے چینی ہے، ان سب کا علاج جو ہے وہ قرآن میں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو قرآن کے پڑھنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کی صورت میں کوئی حادثہ آتا ہے، کسی بچے کی وفات ہوتی ہے یا کوئی مالی نقصان ہوتا ہے یا کوئی بھی چیز آتی ہے تو اس کو کر لیتے، ابزارب کر لیتے ہیں۔ کیوں ابزارب کرتے ہیں؟ کہ قرآن ان کے دلوں کو اسے ابزارب کرنے کی طاقت بخشتا ہے، اور جو لوگ قرآن سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے وہ جو ہیں وہ تقریباً پھر ان کے ذہن اور دل معوف ہو جاتے ہیں، اس غم کو وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو ہے یہ
کہاں سے آتی ہے کیفیت؟ یہ قرآن کی طرف سے آتی ہے کیفیت۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا؟ مشرکین مکہ نے کیا حرام کیا ہوا تھا؟ مختلف قسم کے چوپائے جس کا ذکر قرآن میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ہو سکتا ہے اور بہت سی چیزیں انہوں نے حرام ٹھہرائی ہوئی ہوں، اور ہم اپنے لیے کیا چیزیں حرام ٹھہراتے ہیں نا جب ہم ڈائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے تو حلال چیزیں بنائی تھیں، تم نے خود ان کو حرام ٹھہرا لیا اور حرام چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیا، جیسے کہ کرسچنز نے حرام چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیا ہے۔ ان سے پوچھو اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی کہ حرام کو حلال کر لو یا حلال کو حرام کر دو، یا تم اللہ پر افطرا کر رہے ہو؟ لیکن کم از کم ہم اللہ پر افطرا نہیں کرتے، ہم اپنے لیے اس کو منع کرتے ہیں کچھ عرصے کے لیے، اور پھر سب سے بڑھ کر جو ہی ڈائٹنگ ختم کرتے ہیں ٹوٹ پڑتے ہیں ان چیزوں پر جن سے ہم نے اپنے آپ کو روکا ہوا ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ پر یہ جھوٹا افطرا باندھتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر ادا نہیں کرتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو، اور لوگوں یعنی ہم سب بھی سوچیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اس سب کے دوران ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کیفیت کو یاد رکھ سکے تو ہماری نماز کتنی اچھی ہو جائے۔ کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو۔ سنو، جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے۔ اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بناتے ہیں وہ تجھے رنجیدہ نہ کریں، عزت ساری کی ساری خدا کے اختیار میں ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ حضور کو کیا خطاب دیا ہوا تھا انہوں نے؟ صادق اور امین۔ جو ہی انہوں نے اللہ کا پیغام ان کو سنانا شروع کیا تو کیا کہنے لگے کہ یہ تو ساحر ہے، یہ تو مجنون ہے، اس پر تو جن آتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان باتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، تو ان کے دل کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ عزت ساری کی ساری خدا کے اختیار میں، ان کی باتوں پر توجہ نہ کرے۔ آگاہ رہو، آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے سب اللہ کے مملوک ہیں، غلام ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ اپنے خود ساختہ شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ برے وہم و گمان کے پیرو ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے آنکھوں سے پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں۔ لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا، سبحان اللہ، وہ تو بے نیاز ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملک ہے۔ تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر دلیل کیا ہے؟ کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لے، پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے، پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا ارتکاب وہ کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ان کو نوح کا قصہ سناؤ، اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا،
اے برادران قوم، یہاں پہ کیا کہا انہوں نے؟ لقومی یا قومی، تو حضرت نوح کس کے لیے آئے تھے؟ اپنی قوم کے لیے آئے تھے. میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے، تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے. تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو، اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو، تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے. پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو. تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان کیا؟ میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہ تھا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ خواہ کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم بن کر رہوں. کیا لگ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں، لیکن کون بول رہا ہے؟ حضرت نوح بول رہے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات وہی ہیں جو حضرت نوح کو دی گئیں یا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں. انہوں نے اسے جھٹلایا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور انہی کو زمین میں جانشین بنایا، اور ان سب کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. پس دیکھ لو جنہیں متنبع کیا گیا تھا اور پھر بھی انہوں نے مان کر نہ دیا، ان کا کیا انجام ہوا. پھر نوح کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، اور وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا اسے پھر مان کر نہ دیا. اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں. پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے. بس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو کھلا جادو ہے. موسیٰ نے کہا تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا ہے، کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاں نہیں پا سکتے. انہوں نے جواب میں کہا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے؟ تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں ہیں. اور فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا ہر ماہر فن جادوگر کو میرے سامنے حاضر کرو. جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو. پھر جب انہوں نے اپنے آنچر یعنی رسیاں پھینک دیں تو موسیٰ نے کہا یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے، اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے. مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا، اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو. پھر دیکھو موسیٰ کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا. فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سربر آوردہ لوگوں کے ڈر سے، جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا. اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا، اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر نہیں رکتے ہیں. موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا لوگو اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو. انہوں نے جواب دیا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا. اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا، اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے، تختہ مشق نہ بنا. اب کیا تھی ان کی دعا؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. ظالم لوگ ہم کو اذیتیں دیں گے تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت ہو اور کوئی موسیٰ کے پیغام کو قبول نہ کرے. تو یا اللہ تو ہمیں تختہ مشق نہ بنا کہ ہم وہ اذیتیں نہ سہار سکیں اور ہم تیرے دین کو چھوڑ دیں. یہ ان کی دعا تھی
کہ اتنی اذیتیں ہمیں نہ ملیں کہ ہمارا ایمان ڈول جائے. اور دشمن تو ایسا کرے گا تاکہ وہ اس سزا کے ذریعے سے دوسروں کو ڈرائے کہ کوئی اور ایمان نہ لائے. اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو. اگر یہ اپنے لیے کوئی عبادت گاہ بناتے تو فرعون کو پتہ چل جاتا تو وہ ان کو سزا دیتا اور اس عمارت کو مسمار کر دیتا. تو عبادت کے لیے اکٹھا ہونے کے لیے کچھ گھروں کو مخصوص کر دیا گیا کہ سب لوگ وہاں پہ آئیں اور وہاں پہ عبادت کریں. موسیٰ نے دعا کی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے. اے رب، کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے رب، ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ یہ ایمان نہ لائے جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. اب اس میں دو باتیں چھپی ہوئی ہیں. اگر فرعون اسلام قبول کر لیتا تو کیا ہوتا؟ مثلاً آپ سوچیں کہ فرعون مسلمان ہو گیا، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے، اس نے جو لوگوں کو اذیتیں دی تھیں وہ معاف ہو جاتی. تو اس لیے حضرت موسیٰ نے کہا کہ وہ عذاب دیکھ لے. جب وہ عذاب دیکھ کر اسلام لائے گا تو کیا وہ قبول ہوگا؟ وہ قبول نہیں ہوگا. لیکن ایمان وہ لے کے آئے، اس کو پتہ لگ جائے کہ میں سچ کہہ رہا تھا، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا تھا. اس میں یہ بات چھپی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے. ابھی آئے گا کہ فرعون جب ڈوبنے لگا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر. تو اللہ تعالیٰ نے کہا الآن، اب؟ اس سے پہلے تو بڑا متکبر بنا پھرتا تھا. یعنی ایمان لانے کے لیے بھی ایک وقت ہوتا ہے. اچھا جی، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، ثابت قدم رہو، ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے. اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے. پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے اس کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب آ گئی نا وہ بات، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں. جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا. اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تیری لاش کو ہم بچا لیں گے. تو جو تھے نا نان مسلمس، کافی عرصے تک مسلمانوں کو تانا دیتے رہے کہ تمہارے قرآن میں تو لکھا ہے اس کی لاش کو بچا لیں گے، کہاں ہے اس کی لاش؟ آخر کار وہ لاش دریافت ہوئی اور انہوں نے خود ثابت کیا کہ یہ وہ فرعون ہے جو موسیٰ کے زمانے میں تھا. اور اس کو پھر بڑی اچھا اس کے احترام کا پتہ ہے کیا حال ہے کہ جب وہ تھوڑی سی خراب ہوئی اور اس کو علاج کے لیے فرانس لایا گیا نا، تو اس کو ایک بادشاہ کا پروٹوکول دیا گیا. فرانس کا جو صدر تھا اس کو ریسیو کرنے کے لیے گیا اور باقاعدہ اس کو جو ہے پروٹوکول کے ساتھ لایا گیا. تو اب جو کبھی وہاں پہ ہوتی ہے ایجپٹ میں ہوتی ہے اور کبھی بیمار ہو جاتی ہے تو اس کو پھر یا انگلینڈ لایا جاتا ہے یا فرانس لایا جاتا ہے. قیامت تک سب کافروں کا جو ہے نا وہ لیڈر بن کے جہنم کی طرف جائے گا. بالکل ابھی آئے گا. ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی انہیں عطا کیے. پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جب کہ علم ان کے پاس آ چکا تھا. یعنی نادانی میں انہوں نے اختلاف نہیں کیا، علم آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا. یقیناً تیرا رب قیامت
کہ روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں۔ فی الواقع یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے، لہٰذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ یعنی جب سب لوگ اتنا کہتے ہیں نا یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط، تو انسان پھر تھوڑا سا اس کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے نا۔ تو حضور کو کانفیڈنس دلایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی کیا بات سنتے ہیں آپ مشرکوں کی، آپ جا کے اہل کتاب کے علماء سے جو متعصب نہیں ہیں ان سے پوچھیں کیا یہ جو کچھ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ اس کی تصدیق کریں گے اگر ان میں تعصب نہ ہوگا۔ لہٰذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے، ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا ہے ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آ جائے وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیتے جب تک کہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں۔ پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ یونس کی قوم کے سوا اس کی کوئی نظیر نہیں۔ وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے کہ قوم جب رسول کو قتل کرنے کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو مہلت دے، لیکن یونس کی قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل معاملہ کیا۔ ہوا یہ کہ حضرت یونس اپنی قوم کو ڈر سناتے رہے، وہ انکار کرتے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کو بتا دیا کہ یہ 3 روز تک زندہ رہیں گے، اس کے بعد ان پر عذاب آ جائے گا۔ حضرت یونس نے یہ بات ان کو بتائی اور اس بستی سے نکل گئے۔ اب لوگوں نے جب صبح اٹھ کر دیکھا کہ حضرت یونس نہیں ہیں اور دور سے بادل آ رہے ہیں تو اب وہ دلوں میں تو مانتے ہی تھے نا، وہ تو ویسے ہی ڈیلے کر رہے تھے، تو اب ان کو پتہ لگ گیا کہ یونس بھی چلے گئے ہیں اور سامنے سے جو ہے وہ طوفان کے بھی آثار ہیں، تو ضرور ہم پر عذاب آ جائے گا۔ تو یہ سارے کے سارے میدان میں نکل آئے، اپنے مال مویشی گھر بار سب، اور رو رو کے دعائیں کی، معافی مانگی، اور یہاں تک کہ کسی کے گھر کی بنیاد میں اگر کسی اور کی اینٹ تھی نا اس نے اس کو بھی نکال کر اس کو واپس کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ جب عذاب آ رہا ہو تو لوگ اللہ تعالیٰ عذاب کو روک لے، لیکن حضرت یونس کو ابھی نکلنے کا حکم نہیں ملا تھا۔ اللہ کے حکم کے آنے سے پہلے وہ بستی کو چھوڑ کر نکل گئے تھے، یعنی انہوں نے اپنے ڈیوٹی میں 3 دن کی کمی کی تھی۔ اس کا فائدہ پھر قوم کو ہوا اور یونس کو اپنی اس جو تھی ڈیوٹی کی پرفارمنس میں کمی کرنے کا سزا ملی تھی۔ پھر اس کی سمجھ آ گئی بات؟ اس لیے ان پر سے عذاب ہٹایا گیا کہ رسول نے اپنے مشن میں تھوڑی سی کمی کر دی تھی، اور پھر ان کی توبہ قبول کر کے ان کو ایک عرصے تک زندہ رہنے کا موقع دیا۔ اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن و فرما بردار ہی ہوں گے تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے، لیکن پھر تو پرپس ختم ہو جاتا نا۔ اللہ تعالیٰ تو اچھائی برائی کی پہچان دے کر، ارادہ و اختیار دے کر چاہتا تھا کہ لوگ اپنی خوشی سے مسلمان ہوں، زبردستی نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے پھر انسان کو زمین میں بھیجنے کی کوئی تک ہی نہیں بنتی تھی۔ تو اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن و فرما بردار ہی ہوں تو سارے اہل ایمان زمین ایمان لے آئے ہوتے، پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ کوئی متنفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے۔
ان سے کہو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو. جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہیں آخر کیا مفید ہو سکتی ہیں. اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں. ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں. ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچائیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ لوگو اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ تو یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دے اور ہرگز ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان. اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا. اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں. وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے. اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اسی کے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے. اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بذریعہ وحی بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. الحمدللہ. اب یہ سورہ ہود ہم کل ہی شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی. چلیں آج کس نے دعا کرنی ہے؟ میری دعا جو نا بس آج کل دعا بڑی رونا زیادہ شروع کر دے تو دعا ہوتی بس رونے دعا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و زینت عرشہ مداد کلماتہ. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک عظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انی اسألک بانی اشہدک انت لا الہ الا انت الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم انی اسألک بانی اشہدک انت الحنان بدیع السماوات والارض یا ذو الجلال والاکرام. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اصلی شانی کلی علی نفسی طرفت عین. یا اللہ پاک جن ناموں کے ساتھ آپ سے دعا مانگتے ہیں یا اللہ پاک انہیں قبول و مقبول فرما لیں. ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما لیں. ہمیں عذاب قبر و عذاب حشر عذاب دوزخ سے محفوظ کر دیں. ہمیں ہمارے جو ہم سے پہلے بزرگ چلے گئے اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرما دیں یا رب العالمین.
ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہم پر رحم فرمائے۔ یا اللہ پاک ہمیں اور ہمارے اولادوں کو دین اسلام پر ثابت قدم رکھے۔ یا اللہ پاک آنے والی نسلوں کو بھی اس دین پر ثابت قدم رکھے، اور ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، حضور کی اور اپنی سچی محبت عطا فرما دیں یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم، ہمارے ملک پہ بھی رحم فرما دیں۔ یا اللہ پاک ہمیں نیک حکمران نصیب فرما دیں، اور ہمارے ملک کو اور ہم تمام امت مسلمہ کو متحد ہونے کی ہمت اور استطاعت عطا فرما دیں۔ یا اللہ پاک ہم لوگوں کو بہترین رزق عطا کیا آپ نے، یا اللہ پاک آئندہ بھی ہم پہ ایسی رزق کی نعمتیں اور بارشیں ہوتی رہیں۔ یا اللہ پاک ہمارے سارے گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما دیں۔ یا اللہ پاک ہم سب کو معاف کر دیں، اور جو مہلت زندگی ملی ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دیں، اور ہمارا ہر لمحہ اور ہر ہمارے جو وقت ہے وہ آپ کی اطاعت گزاری میں صرف ہو۔ یا اللہ پاک ہم سب کو معاف فرما دیں، ہماری بخشش کر دیں، ہمارے اولادوں کو نیک صالح اور با ایمان بنا دیں، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں، اور ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں۔ یا اللہ پاک تمام مومنین و مومنات کی بخشش فرما دیں۔ یا اللہ پاک اور ہماری نمازوں کو بہترین بنا دیں، اور ہمیں بہترین اجر عطا فرما دیں۔ رمضان شریف کے روزے آنے والے ہیں، یا اللہ پاک اس رمضان کے مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی ہمت اور ہمیں استطاعت عطا فرما، اور ہم سب کی ساری دعاؤں کو قبول فرما لیں۔ یا اللہ پاک جو دنیا کی ہیں اس کو بھی، اور جو آخرت کی ہیں اس کو بھی، آمین ثم آمین۔